نے دیکھا لوگوں میں جذبہ بڑھ جاتا ہے. آپ کے یہاں کم ہو گیا کہ بڑھ گیا؟ تو بولو کچھ سبحان اللہ محبت سے. اب عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ، ہاں ادھر توجہ، ہنسی نہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا ہماری ہنسی کی آواز اگر وہاں جائے گی تو دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ صاحب محفل کے اندر یہ لوگ ہنسی مذاق کرتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ گندی ذہنیت ان تک پہنچے گی، یہ غلط بات ان تک پہنچے گی، اور پھر غیر مسلموں کے پاس اگر ہماری بات پہنچی تو وہ کہیں گے لو ان کے آقا کا میلاد ہے، یہ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں. تو ہم کو ہنسی مذاق نہیں کرنا. بیٹھے ہیں رسول اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کا ذکر کرنے کے لیے جو کائنات کا سب سے عظیم بندہ ہے. اب عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو ہم جب کسی کو بلاتے ہیں تو کسی بڑے کو بلاتے ہیں کہ فیصلہ کر دے. لیکن وہاں معاملہ یہ ہوا کہ دوسرے دن صبح کوئی آئے گا. اب رات ایسی نہیں ہوتی تھی، ایسی ہوتی تھی جیسے یہ ابھی لائٹ بند ہو گئی نا، ایسی ایک دم اندھیرا. آج سے 40-50 سال پہلے آپ جائیں اگر تو لوگ 8 بجے سو جایا کرتے تھے. 8 بجے سے پہلے، 8 بجے کے بعد لوگ جاگتے نہیں تھے، سو جاتے تھے، اور صبح 4 بجے اٹھ جاتے تھے. سبحان اللہ. اور جب تک ایسا ہوتا تھا تب تک ایک آدمی کے 10 بچے ہوتے تھے اور وہ اکیلا کما کر سب کو کھلاتا تھا. سبحان اللہ. اور جب سے لوگوں نے رات میں جاگنا شروع کیا، صبح دیر سے اٹھنا شروع کیا، اب حال یہ ہے کہ 4 بچے ہوتے ہیں، چاروں کمانے والے سب بھی پریشان نظر آتے ہیں. وجہ یہ ہے پریشانی کی، دیر سے سونے کی وجہ سے اور صبح دیر سے اٹھنے کی وجہ سے گھر کے اندر برکتیں ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ذہن میں رکھیں، جلدی سونا ہے، جلدی سونا ہے اور جلدی اٹھنا ہے. جلدی سونا ہے اور جلدی اٹھنا ہے. آپ نے بکریاں دیکھی ہیں؟ آپ کے یہاں تو رہتی ہیں ماشاءاللہ، پورے گاؤں میں بکریاں ہوں گی، رہتی ہیں نا بکریاں. بکریاں کب سو جاتی ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ جیسے ہی شام ڈھلے ویسے بکریاں سو جاتی ہیں. بکریاں جاگتی نہیں ہیں، رات میں سو جاتی ہیں. اور صبح جیسے ہی پو پھٹتی ہے اس سے پہلے بکریاں اٹھ جاتی ہے. بتاؤ اللہ نے بکریوں میں کتنی برکت عطا فرمائی ہے. اور آپ کے گاؤں میں کتے تو ہوں گے ہی ہوں گے، تو کتوں کو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، رات میں دیر سے سوتے ہیں، صبح دیر سے اٹھتے ہیں، 12 بچے دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کم ہے، زیادہ نہیں ہے، کیونکہ برکت نہیں ہے. اس لیے دیر سے نہیں سونا، جلدی سونا. دیر سے نہیں سونا، جلدی. مثال دے کر سمجھایا میں نے، دیر سے نہیں سونا ہے، جلدی سونا. جلدی سوئیں گے، جلدی اٹھیں گے، اللہ برکتیں عطا فرمائے گا. اب جلدی سے یہ مراد نہیں کہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر ہی آدمی سو جائے. میں تو بتایا گا امام مولانا صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا جلدی سو جانا، چل بھیا مغرب پڑھو، کھانا کھاؤ، سو جاؤ. تو ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ عشاء کی نماز ادا کرنا ہے، اس کے بعد سونا ہے. اس کے بعد بھی میں اور طریقہ بتا دوں. سونے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے بتایا سونے کا طریقہ کیا ہے. جب رات میں سوئے نا تو گھر کے اندر اگر ہو سکے تو 1 مرتبہ سورہ دخان پڑھ لے، 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لے، اور 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لے. اور یہ ساری سورتیں پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر پھیر کر پھر اس کے بعد سو جائے. اب جو ہے آپ کے گھر کے اندر جو ہے نا بے برکتی بھی نہیں ہوگی، آپ کے گھر کے اندر جو بلائیں ہیں نا وہ بھی دور ہو جائے گی، اور آپ کے گھر کے اندر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آنے والی وہ بھی دور ہو جائے گی.